الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتم الصيام إلى الليل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر تم رات تک روزے کو مکمل کرو۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ رات کے وقت میں کھاؤ اور پیو، کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح اور ظاہر نہ ہو جائے، یعنی رات کے اندھیرے میں سے صبح کا اجالا رونما نہ ہو جائے۔ صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صبح کاذب، دوسری صبح صادق۔ تو صبح صادق سے لے کر پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام فرما رکھا تھا۔ دو مؤذن مقرر تھے، ایک پہلی اذان دیتے جس سے اندازہ ہو جاتا کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے جب سحری کا وقت ختم ہوتا، فجر کا وقت شروع ہو جاتا، اس وقت اذان دیتے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس وقت سے روزے کا آغاز ہوا، یہ روزہ اب چلے گا الی اللیل، رات تک۔ رات کب تک ہے؟ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں، اللیل واللیلۃ من مغرب الشمس، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رات تک، یعنی رات کے آغاز تک روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان لفظوں میں واضح کیا۔ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ جس وقت رات آ جائے، دن چلا جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے، تو یقیناً روزے دار کو افطاری کر لینی ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ اب بھلے وہ افطاری کرے نہ کرے، حکم رسول آ گیا، جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو باقاعدہ حکم دیا اور اس کو خیر کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، اس وقت تک اللہ کا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ آپ اندازہ کر لیجئے افطاری کرنے میں جلدی کرنا اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ دین کے غلبے کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یہ افطاری میں بلا وجہ کی تاخیر کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں، یہود و نصارہ کا کام ہے۔ یہودی افطاری لیٹ کرتے ہیں، عیسائی افطاری لیٹ کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اللہ کا دین غالب رہے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر،
لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس لیے افطاری کرنے میں تاخیر نہیں۔ بعض لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، ٹائم ہو بھی چکا ہوتا ہے، یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ آج کل تو بڑی جدت آ گئی ہے، گھڑیاں ہیں، موبائلز ہیں، موبائل فون پاس ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہی ٹائم ہوگا فوری پتہ چل جائے گا، نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں موبائل، پتہ ہے، باقاعدہ سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں ایسی، لیکن اس کے باوجود بندہ انتظار کرے، اچھا جب سائرن بجے گا تو اس وقت میں افطاری کروں گا۔ بعض لوگ احتیاط کے طور پر تاخیر کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں تو ہے ہی 10-12 منٹ کا انتظار۔ حدیث پاک نے بالکل واضح کر دیا، مسلمان افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے، افطاری میں لیٹ کرنا مسلمان کا نہیں، یہود و نصارہ کا کام ہے۔ اب یہ جانیے افطاری کس چیز کے ساتھ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ہمارا دین ہے، ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اب یہ ایسی بات کہ افطاری کس چیز کے ساتھ کرنی ہے یہ تک ہمیں بتا دیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا ہوتا تھا نا، تو آپ افطرا قبل ان یصلی المغرب، آپ مغرب کی نماز کی ادائیگی سے پہلے روزے کی افطاری کرتے، علی رطبات، چند تازہ کھجوریں کھا کر، فإن لم تکن فعلی تمرات، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں کے ساتھ آپ افطاری کر لیتے۔ فإن لم تکن فعلی حسوات من ماء، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ افطاری کر لیتے۔ تو کیا معلوم ہوا، کوشش کریں تازہ کھجوریں مل جائیں، تازہ نہیں ملی تو خشک مل جائیں، چھہارے وغیرہ، وہ بھی میسر نہیں تو پانی کا گھونٹ پی لیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ بھئی افطاری کرو کھجوروں کے ساتھ، کھجوروں کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا فإن فیہا برکہ، کھجوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کھجور سے افطاری کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ پھر فرمایا اگر کھجور نہ ملے فعلی حسوات من ماء، تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افطاری کر لیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ طہور، کیونکہ پانی جو ہے نا پاک کرنے والا ہے، پانی کی یہ صفت ہے، پاک کرنے والا ہے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کوشش کریں کھجور میسر ہو، کھجور میسر نہیں تو پانی کا گھونٹ پی کر اس کے ساتھ افطاری کر لی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں ہیں اور آپ کی مبارک سنتیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جانیے افطاری کے وقت پڑھنا کیا ہے۔ جس وقت آپ نے افطاری کرنی ہے نا، اس وقت آپ نے بس بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھیں اور کھجور تناول کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جس وقت پانی پی لیا، افطاری سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس طرح کی کلمات ہیں۔ یاد رکھیے ان الفاظ کے ساتھ یہ مرسل روایت ہے، اور محدثین کے ہاں جو مرسل روایت ہوتی ہے نا وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ روایت آلریڈی ضعیف ہے پہلے سے ہی، اب اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یہ الفاظ ایڈ کر دیے گئے۔ اور آج جتنے کیلنڈر وہ شائع ہوتے ہیں اور جناب تقسیم ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ دعا لکھی ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، ان الفاظ کا کسی ضعیف روایت میں بھی وجود نہیں، اس لیے یہ دعا نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، افطاری کر لی، اب دعا پڑھیں جو صحیح احادیث میں مروی ہے، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ 3 جملوں پر مشتمل پیاری دعا ہے۔ ذَهَبَ الظَّمَأُ،
پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی پکا ہو گیا۔ یہ ہے وہ پیاری دعا، اس کو یاد کر لیجئے اور ہر افطاری کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ ہے وہ دعا جو افطاری کے بعد پڑھنی ہے۔ اب یہ دیکھیے، افطاری خود بندہ کرے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، افطاری جب کرتے ہیں کتنی خوشی ملتی ہے کہ اب پیٹ میں کچھ جائے گا، کھائیں گے پئیں گے، سبحان اللہ، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ملے گی جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، جب اللہ سے ملے گا نا، اللہ اس کو اس کے روزے کا ثواب دے گا، پھر اس کی خوشی کے کیا کہنے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ بڑی والی خوشی بھی فرمائے۔ تو روزہ دار خود افطاری کرے، اس کے لیے اتنی زیادہ سعادتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعا قبول کرتا ہے، جو اس کے منہ سے اس وقت بو آ رہی ہوتی ہے، سمیل آ رہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے دن بھر اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے یا کسی غازی کو سامان جنگ لے دے، جہیز جہاد کا سامان لے دیا، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں، فرمایا جتنا روزہ دار کا اجر ہے، جتنا غازی کا اجر ہے، برابر کا اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ آپ نے کسی کو روزہ افطار کروایا، روزہ کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے 500 سال دور کر دے گا۔ تو اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں، بعض حدیث میں آتا ہے فقراء صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی جی ہمارے پاس تو کھلانے پلانے کو زیادہ ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے کھلا؟ فرمایا تم اگر پانی کے گھونٹ پر بھی افطاری کروا دو گے نا، اللہ تمہیں اس پر بھی یہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو روزے دار کا اتنا اجر ہے، سبحان اللہ، تو جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی برابر اجر ملے گا۔ غازی فرمایا جہنم کی آگ میں کافر اور کافر کو قتل کرنے والا مجاہد غازی کبھی جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور بھی بہت سارے اجر ہیں اس کے۔ تو جو غازی کو سامان جہاد لے دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو برابر کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے افطاری کے معاملات۔ اب ایک مسئلہ کہ اگر دن میں کسی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جاء رجل، ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہلکتو، میں مارا گیا۔ وہ یہ شور کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا مالک، تجھے کیا ہوا بھائی، کیوں اس طرح شور کر رہا ہے؟ کہتا جی وقعت علی امرأتی وانا صائم، اللہ کے نبی جی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فہل تجد رقبۃ تعتقها، کیا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ فرمایا کیا لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہے؟ عرض کرنے لگا جی نہیں۔ ارشاد فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
تھوڑا سا وقت گزرا تو کیا ہوا کہ ایک شخص صدقے کی کھجوروں کا ایک بڑا تھیلا لے کر آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، جہاں پسند فرماتے ہیں آپ ان کو استعمال فرما دیں، آپ ان کو تقسیم کر دیں۔ اس وقت یہ ایک پورے کا پورا نظام تھا، اسلام نے یہی نظام دیا ہے۔ بہرحال اب تو ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے نا کہ باقاعدہ پورا ایک بیت المال کا نظام ہو، حاکم وقت، امیر وقت، امام وقت، اس کے پاس لوگ لا کر اپنی صدقات، زکوٰۃ وہ سب جمع کروائیں، پھر وہیں سے جن کو تقسیم کرنا ہے وہاں پر تقسیم کیا جائے۔ آج کل تو ہماری مساجد کی حد تک یہ سسٹم نہیں ہے، پھر نتائج جو نکلتے ہیں مثبت نتائج کی نسبت بعض اوقات منفی نتائج بھی بہت سارے نکل آتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو اب صحابہ کرام کیا کرتے؟ صدقہ ہوتا، زکوٰۃ ہوتی، لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے، جی آپ تقسیم فرما دیں جہاں مناسب سمجھتے ہیں۔ جب وہ آیا نا کھجوروں کا بڑا تھیلا، تو آپ نے پوچھا این السائل، ہاں بھئی کدھر ہے وہ سوال کرنے والا؟ اٹھ کے کھڑا ہوگا، جی حاضر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا تھیلا پکڑو اور لے جا کر مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگا جی اعلی افقر منی ومن اہل بیتی، کیا اپنے سے اور اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ فقیروں پر؟ پھر کہنے لگا اللہ کے نبی جی مدینہ منورہ کی پوری بستی کا سروے کروا لیں، مجھ سے زیادہ فقیر آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ ہنس پڑے۔ بعض حدیث میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ باپ ذرا پورا اس حدیث پر غور کیجئے نا، غریب آدمی ہے بیچارہ، گناہ کر بیٹھا روزے کی حالت میں، بیوی سے قربت کر لی، روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کفارہ ہے؟ یا غلام آزاد کرے یا لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، قیدی آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، لونڈی آزاد کرنی، طاقت نہیں ہے نا، تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ ایک روزہ بھی بیچ میں سے مس ہوا نا تو دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ ترتیب ہے۔ اب وہ اتنا غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے بڑا فقیر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی باتیں سنائی ہوں، یا آپ علیہ السلام نے اس کو بالکل کہا بس اس کے علاوہ تو حل ہی کوئی نہیں ہے، تو جیے تو مرے بس تیرا تو یہی معاملہ ہے۔ آج کل کیا ہے، امت کے لیے آسانیاں نہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، مشکل میں نہ ڈالو لوگوں کو، تو جہاں پر آسانی ہو وہاں آسانی دینی چاہیے۔ کتنے مسائل ہیں ایسے، طلاق کا مسئلہ ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر آ کے بات ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں نہیں بھی اب تمہارا رجوع ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حل دیتا تو کہتا حل اللہ کرواؤ، وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں گھرانے کا، تو پھر آ کے کہتے ہیں جی اب کوئی حل نکالیں، شریعت تو حل پہلے ہی دیتی ہے۔ تو یوں امت کو معاملات کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب اس نے یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اطعمہ اہلک، جا لے جا اور لے جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا۔ سبحان اللہ، صدقہ کسی کا ہے اور کفارہ کسی کا ادا ہو رہا ہے، اور کھانا بھی اس کے گھر ہی جا رہا ہے۔ جس نے کفارہ ادا کرنا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں، کسی دوسرے کی آئی ہوئی کھجوروں سے اس نے کفارہ ادا کرنا ہے، اور کفارہ بھی لوگوں میں نہیں تقسیم کر رہا، خود اپنے گھر ہی لے جا کے اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کو یہ بشارت دے دی، اللہ نے تیرے لیے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا اور تیرا کفارہ بھی ادا کر دیا ہے۔ یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی پیاری سنتیں۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھتا ہے، جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، کوئی اور اس قسم کا اقدام اٹھا لیا، تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ ایک قیدی کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل قیدیوں کا معاملہ، قیدی کو آزاد کروانا ہے،
اس کی جو دیت وغیرہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو کہ جس سے وہ آزاد ہو جائے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے روزے کا کفارہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔